ابھی بنارس کے کورٹ سے یہ فیصلہ آیا کہ اس کے تہہ خانے میں پوجا پاٹ کی جا سکتی ہے۔ نان مسلمس کو اس بات کی اجازت ملی ہے، ان کی یاچکا کو ایکسیپٹ سویکار کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد افتخار مصباحی۔ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے ایسی میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحت و تندرستی والی اسلامی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، شاعر اسلام نے بڑی پیاری بات کہی تھی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اور مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ حرارت سے آپ سمجھیے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ محترم ناظرین، مسجد ہو یا کوئی بھی ہمارا اپنا گھر ہو، فارم ہاؤس ہو، کچھ بھی صحیح، اس کی آبادی کے لیے، اسے آباد رکھنے کے لیے اس کی صاف صفائی، وہاں رہنا آنا جانا یہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ مساجد خانہ خدا ہیں، ہم اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے آج دور ہیں تو ہماری نہ جانے کتنی مساجدیں ویران ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور و طریقے سے غیروں کے ہاتھوں شکار ہو گئیں اور انہیں مسمار کر دیا گیا، ڈھا دیا گیا۔ حکومت وقت کی یک طرفہ کارروائی آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے آثار قدیمہ کو مسمار کیا جا رہا ہے، بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ دہلی کے اندر ابھی جلد ہی میں ایک نیوز وائرل ہوئی ہے، اس میں بھی باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک مسجد، مدرسہ اور ایک خانقاہ مزار تھا، اسے مسمار کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ مساجدوں کو توڑ دیا گیا، مدارسوں کو بند کر دیا گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابھی چند سال پہلے گیان باپی مسجد کا مسئلہ بھی بنارس کے کورٹ کے اندر اس میں یاچکا داخل کی گئی کہ یہاں مندر تھا یا مندر توڑ کر کے بنائی گئی۔ اس طریقے کی بہت ساری باتیں ہم اور آپ کو سننے کو ملتی ہیں گیان باپی مسجد کے تعلق سے۔ ابھی بنارس کے کورٹ سے یہ فیصلہ آیا کہ اس کے تہہ خانے میں پوجا پاٹ کی جا سکتی ہے۔ نان مسلمس کو اس بات کی اجازت ملی ہے، ان کی یاچکا کو ایکسیپٹ سویکار کر لیا۔ آج کے دور میں یہ تمام باتیں بالکل نارمل ہیں، ہم اور آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لوگوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ کسی کو بس یوں ہی مار دیا جاتا ہے، موب لنچنگ کے کیسز جن کتنے ہوتے ہیں کہ خبریں، اس طریقے کے معاملات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم اور آپ غفلت کے شکار ہیں۔ ہم نے اپنی مساجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ دین اسلام، مذہب اسلام کی محبت، مذہب اسلام کیا ہے اس کا سیکھنا، اس کے طور و طریقے کو سیکھنا، اپنی وضاحت اسلامی رکھنا، یہ ہم اور آپ کے اندر آج نہیں پائی جا رہی ہے۔ خواب غفلت سے جاگیے گا، ابھی وقت ہے۔ اگر ہم وقت کے رہتے ہوئے جاگ گئے تو ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں، اپنی دین کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں، اپنی مساجد کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، مدارس کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اپنی مساجد و مدارس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دین کے اندر اس طریقے سے دخل اندازیاں، مذہب کے اندر اس طریقے سے دخل اندازیاں آئے دن آپ نیوز وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کا یہ پہلا فرض ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کا حق ادا کریں۔ اللہ کا حق ادا کرنا، اپنے خالق و مالک کا حق ادا کرنا، یہ ہم آپ کے لیے ہر حال میں ضروری ہے۔ ہمیں ہماری مساجدوں کو آباد رکھنا ضروری ہے۔ طاقتیں کل بھی مذہب اسلام اور مسلمان کی مخالف تھیں، آج بھی مذہب اسلام اور مسلمان کی مخالف ہیں، مگر ہمارا آپ کیا سوچتے ہیں؟ اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو ویسا ہو جائے گا۔ یقیناً رب جیسا چاہے ویسا ہو سکتا ہے، لیکن میرے عزیزوں یہ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے۔ یہاں محنت کرو گے تبھی آپ کو کچھ مل سکتا ہے،
یہاں حرکت میں برکت ہے، حرکت کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر سامنے کھانا موجود ہے تو لقمہ اٹھا کر کے ہی کھانا پڑے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کھانا آپ کے منہ میں خود بخود چلا جائے، کوئی میجک ہو جائے، کوئی جادو ہو جائے کہ آپ کا پیٹ یوں ہی بھر جائے۔ ہم دھوکے میں ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اچھا ہو جائے گا، دشمن کے ساتھ یہ ہوگا، دشمن کے ساتھ وہ ہوگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور آپ سے زیادہ رب کے کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی محبوب و پیارا نہیں ہو سکتا، صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی آپ نے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے طائف کے مقام میں کہیں پتھر کھائے ہیں، تو کہیں جنگ خندق کے موقع پر بھوک و پیاس کو برداشت کر کے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے صحابہ کرام کے ساتھ خندق کو کھودا۔ اگر آپ چاہتے، دعا کرتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، دشمن برباد ہو جاتے، دشمن فنا ہو جاتے، اور رب چاہے تو ساری دنیا کے اندر مذہب اسلام ہو جائے، سب لوگ راہ راست پر آ جائیں، تو ایک آزمائش، امتحان اور دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ کیسے پورا ہو پاتا؟ دنیا دارالاسباب ہے، یہ اللہ رب العزت نے دارالاسباب اس کو بنایا ہے، تو یہاں پر جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے کرتوت ہیں، ان کا جائزہ کیسے ہوگا؟ تبھی ہوگا نا جب کہ ہم غلط کو چھوڑ دیں، صحیح کو پکڑیں، حق کا ساتھ دیں اور غلط کا ساتھ نہ دیں۔ آج کے وقت میں لوگ حق گوئی سے پرہیز کرتے ہیں کہ کہیں ان کے پاس کوئی آفتیں نہ آ جائیں۔ لوگوں کی زبانی ہم نے خود سنا ہے کہ اگر ہم کچھ کہیں گے تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، حق بولنے سے باز آ گئے، ان کے منہ کے اندر دہی جمع ہوا ہے، یہ سمجھیے آپ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے، کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو خود سمجھ جائیے، اپنے آپ کو سمجھا لیجئے، اپنے آپ کو راہ راست پر لائیے گا، آپ اپنے رب کا حق خود ادا کیجئے گا۔ اگر اس طریقے سے ہر فرد سمجھ لے، ہر فرد اپنے رب کی عبادت کرے، تو مسجدیں ہماری آباد ہو جائیں گی، مسجدیں بھر جائیں گی، مسجدوں میں جگہ نہیں رہے گی۔ جب یہ مسجدیں آباد ہوئیں گی نا، کسی کی بھی اتنی ہمت اور مجال نہیں ہے کہ ہماری ان مساجد یا مدارس کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی دیکھ لیں۔ تو محترم ناظرین، میرا یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے کہ ہم اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھیں، اپنی مساجدوں کو، مدارسوں کو منہدم ہونے، مسمار ہونے، نیست و نابود ہونے، ختم ہونے سے بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔